بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ صدق الله العظيم۔ بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کسی ایسی چیز کا ذکر فرمائے مچھر ہو یا اس سے بھی بڑھ کر، تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، رہے کافر وہ کہتے ہیں کہ ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود ہے، اور اللہ بہتروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتروں کو ہدایت فرماتا ہے، اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہے۔ معزز حاضرین، گزشتہ آیتوں میں آپ حضرات نے یہ معلوم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو عطا فرمایا، اس کا وعدہ کیا ہے، اور جنت میں آج کی آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں وہی لوگ جائیں گے جن کے پاس ایمان ہوگا۔ جنت اور جنت کی نعمتوں کا ذکر تھا، اور جن کے پاس ایمان اور اعمال حسنہ ہے وہی لوگ جنت میں جائیں گے، یہ گزشتہ کی صحبتوں میں بیان تھا۔ اب آج کی صحبت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والے وہی لوگ ہیں جو قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ قرآن نے جو کچھ بیان کیا ہے ان باتوں پر بلا کسی تردد کے ایمان لائیں اور قرآن کی تمام باتوں کو قبول کریں، یہ لوگ ایمان والے ہیں، اور ایسے ہی لوگ جنت میں جائیں۔ اس سے پہلے بھی ایک بات حضرات نے معلوم کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے متعلق جب کفار نے کہا کہ یہ انسان کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، جب کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ انسان کا کلام ہے تو ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں، تمہارے حوالی تمہارے اور لوگ مل کر اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ، اگر نہیں بنا سکتے تھے آیت ہی صحیح بنا کر کے،
جب یہ انسانوں کا کلام ہے تو بناؤ، اور اس کے لیے تم جن جن کو اپنا مددگار لا سکتے ہو لے آؤ، اپنی مدد کے لیے جس کو بھی چاہے تم لے آؤ، ان کو بھی ساتھ میں رکھ لو، تم بھی ساتھ میں ہو جاؤ، سب مل کر ایک صورت بنا کے لاؤ، اگر نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم ایک آیت تو بنا کر کے لاؤ جو تم سے نہیں ہو سکتا۔ اس کا ذکر گزشتہ سبق میں کیا گیا ہے جی۔ اب اسی چیز کو بیان کرتے ہیں کفار کے اور اشکال کا رد کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں بہت سی مثالیں دی، شہد کی مکھی کی مثال ہے اور مچھر کی مثال ہے جی، ہاتھی کی مثال ہے، مکڑی کی مثال ہے، ایک سورہ ہی ہے سورہ عنکبوت، ایک سورہ ہی ہے سورۃ الفیل، سمجھے، ایک سورہ ہی ہے سورۃ النمل، نمل چونٹی، فیل ہاتھی، عنکبوت مکڑی کا جالا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی مثالیں دی ہیں، تو اس پر کفار نے کہا یہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا، اللہ مالک الملک ہے، قادر ہے، اب وہ مچھر کی مثال دیتا ہے، وہ چونٹی کی مثال دیتا ہے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے، یہ اس نے بیان نہیں کیا، یہ محمد نے معاذ اللہ گھڑ دیا ہے۔ تو قرآن میں یہ سب باتیں، قرآن میں یہ سب باتیں کیوں؟ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے، معاذ اللہ ایسی باتیں کہنے ہیں، جس کے تعلق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو سلطان المفسرین ہیں، ابن عباس جی سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ان باتوں کو پھیلانے والے یہود، اللہ یہ کہ مثال کیوں دیا، وہ مثال کیوں دیا، تفرقہ پیدا کرنے والے لوگ کون تھے؟ یہودیوں نے جب یہ بات پیدا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، کہ بے شک اللہ نہیں حیا کرتا، حیا نہیں فرماتا جی، کس بات سے؟ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، کہ مثال دیں، چھوٹی سی چھوٹی مثال، ما بعوضہ، مچھر یا مچھر سے بھی چھوٹی بات مثال کے طور پر بیان کرنے میں اللہ نہیں شرماتا، اللہ حیا نہیں کرتا۔ پھر فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، جو لوگ ایمان لائے اللہ کے احکام پر ایمان لائے، مچھر کی مثال ہو، مکڑی کی مثال ہو، ہاتھی کی مثال ہو، چونٹی کی مثال ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں دیا، قرآن کی آیت بن کر کے وہ چیزیں آ گئی، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو لوگ ایمان ڈالیے فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، ان کا ایمان کس بات پر ہے؟ یہ جتنی باتیں ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے بات۔ یہودی کیا کہتے تھے؟ چھوٹی مثال دے رہے ہیں، اللہ کی شان کے خلاف ہے، اور مشرکین ان کی باتوں میں آ کر کہتے خدا کیوں ایسی باتیں بیان کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا، مچھر کیا اس سے بھی چھوٹی بات بول سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ اختیار رکھتا ہے، وہ مختار اختیار رکھتا ہے،
مگر یہ آزمانے کے لیے ان باتوں کو سن کر کیا ایمان لاتے ہیں کیا انکار کرتے ہیں، آزمانے کے لیے۔ تو جب آزمائش ہو گئی تو اللہ نے ایمان والوں کی شان بتائی۔ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو رب کی طرف سے جو بھی بات آتی ہے وہ اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کے طرف سے۔ اور وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، ایسی مثالیں دینے میں اللہ کا کیا مقصد ہے، کیوں ایسی مثال دیتا ہے؟ ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ اللہ جو بھی فرما رہا ہے وہ بڑا ہے، اس پر ہمارا ایمان۔ کافر لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایسی مثالیں اللہ کیوں دے رہا ہے، کیا چاہتا ہے، کیا مقصد ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی باتیں بیان کرنے کی وجہ سے کچھ لوگ کیا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اس سے بہت سے لوگ گمراہ ہوئے، وہ یَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اس سے بہت سے لوگ ہدایت۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہی لوگ ہدایت سے محروم ہوئے، گمراہ وہی لوگ ہوئے جو اللہ کے حکم کی خلاف ہوئے۔ یہ رہا ان آیات مبارکہ کا سیدھا سادہ مفہوم۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو یہودیوں کے اختیار کو اللہ نے کیا کیا؟ غلط ثابت کیا۔ ایمان والوں کے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ جو فرمایا ہے وہ برحق، اللہ کا جو ارشاد ہے وہ برحق، ایمان کا تقاضا۔ اگر کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے قرآن کی تو ہماری سمجھ کا قصور ہے، رب کا فرمان برحق ہے، وہ ہماری سمجھ کا قصور، رب کا فرمان برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا، تو یہودیوں کے اس خیال کو باطل بتایا گیا اور پھر فرمایا گیا کہ دیکھیے کہ تم لوگ اے یہودیوں تم لوگ ایک صورت نہ بنا سکے، ایک آیت نہ بنا سکے، پھر کوشش بھی کیے وہ لوگ کوشش بھی کیے، بہت سے عرب کے فصاح اور علماء، فصیح اور بلیغ لوگ کوشش کیے کچھ بنانے کی، جس میں مسیلمۃ الکذاب جس نے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا، اعلان کیا، وہ مسیلمۃ الکذاب، مسیلمہ نے چند آیتیں بنائی، قرآن کے آیتوں کے مقابلے میں چند آیتیں بنایا۔ اب وہ چند آیتیں بنانے کے بعد اس نے عرب کے جو عالم لوگ تھے، ادیب لوگ تھے، شاعر لوگ تھے، ان لوگوں کے سامنے اس نے پہلے پیش کیا، دیکھو میں بنا دیا۔ وہ ایسا بے تکا انداز تھا کہ حضور کے دربار میں پہنچنا تو دور کی بات، انہی کے لوگوں نے اس کا ٹھٹول شروع کر دیا، اس کا مذاق کیا بنایا ہے، کیا کیا ہے، کیا ہے یہ، کیا بنایا ہے، کہاں قرآن کی وہ آئے، کہاں تیری حیثیت، سب لوگ اس کا ٹھٹول کرنے لگے اور اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، دربار رسول میں وہ پیش نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج بھی دیا، ان کی کوشش بھی ہوئی، کوشش ناکام بھی ہو گئی، وہ یہ ثابت کر دیا گیا کہ یہ کلام بات جو ہے یہ انسان کا کلام نہیں ہے، جب بلکہ خالق کا ہے، رب کا کلام ہے، رب کا فرمان۔ تو اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، مثال دیتا ہے، یاد رکھیے مثال قول کا چراغ، تمثیل جو ہے اقوال کا چراغ، جو بات بیان
کی جاتی ہے، جو توحید ہوتی ہے، جو بیان ہوتا ہے، اس کا چراغ کیا ہے؟ مثال. میرے آخر فرمایا کرتے ہیں ہمیشہ کہ اسپیکر جو وہ مثالیں جس انداز سے دیتا ہے، مثالوں سے جو سمجھاتا ہے، وہی اسپیکر کامیاب، وہی مقدر کامیاب ہے جو مقدر عوام کو مثالوں کے ذریعے سمجھے. اور مثالیں بھی کیسی؟ بالکل زندہ تازندہ مثال، فوراً ٹچ. اور آپ نے جو اللہ کا بیان سنا ہوگا، آپ کے صفحے میں ہم غلاموں کا بھی سنتے ہیں، اکثر ہمارے پاس ایگزامپلس ہوتے ہیں جس سے بڑی گہری بات کو سمجھنے کے لیے آسان. اب مثالوں کے ذریعے گہری بات کو سمجھانا یہ سنت الہی ہے. گہری اور اہم باتوں کو مثالوں کے ذریعے سمجھانا یہ اللہ کی سنت ہے. اس کو میں آپ کو ایک آسان انداز سے سمجھنے کی بات کہہ دوں. دیکھیے ماشاءاللہ آپ سننے کا جذبہ رکھتے ہیں، بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر میں اپنا انداز بیان بالکل بیرون راجمانہ استعمال کروں، سمجھے؟ میں نے کہا وہ چلمن میں لگے بیٹھے، میں نے کیسا لگا؟ وہ چلمن میں بیٹھے، تو چلمن سمجھنا ہے. ایک لفظ چلمن، جس کو اتر پردیش میں گھونگٹ جی، جس کو ہمارے یہاں کرناٹک میں میزر کہتے ہیں. اب میزر سمجھ میں آ گیا؟ اب بولو میزر بولے تو کیا؟ تازہ جی جی، دلہن کو جو اڑاتے ہیں اسے ہمارے کرناٹک میں، بنگلور میں کیا کہتے ہیں؟ میزر کہتے ہیں. اور اتر پردیش میں کیا کہتے ہیں؟ گھونگٹ کہتے ہیں. اسی کو چلمن بھی کہتے ہیں شاعرانہ زبان. اکثر لکھنؤ میں لفظ استعمال ہوتا ہے. تو چلمن ہے، میں چلمن کا لفظ استعمال کروں گا، آپ کو سمجھ نہیں ہے. گھونگٹ کا لفظ استعمال کروں تو آپ لوگوں کو بہت سمجھنا ہے. اگر میں کا لفظ استعمال کروں تو اتر پردیش کے لوگوں کو کم سمجھنا ہے. تو معلوم ہوا اب مخاطب وہ ہے، ہمارا قسم کا مجمع ہے، ان کے سمجھ کی بات کر دے تو اس کو وہ بات بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی. اسی سمجھانے کو مثال کہتے ہیں. اس سمجھانے کو کیا کہتے ہیں؟ مثال کہتے ہیں، تمثیلات. تو مثال کے ذریعے، مثال کیا ہوا؟ بات کے سمجھنے کی کیا ہے؟ مثال روشنی ہے. خون جو ہے چراغ ہے، چراغ کی ڈبیا ہے، ڈبی جسے بولتے ہیں آپ جی، وہ اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اس میں روشنی نہ آئے. تو روشنی کیا ہے؟ بات اگر چراغ کا نمونہ ہے تو مثال اس کی روشنی. اب جو بھی چراغ ہے، چاہے وہ سونے کا ہو یا مٹی کا ہو، سونے کا ہو یا مٹی کا ہو، آپ کو مطلب کس سے مطلب ہے؟ روشنی. سمجھے؟ مطلب ہم کو روشنی سے. تو روشنی سونے کے چراغ سے بھی مل جاتی ہے، روشنی مٹی کے چراغ سے بھی مل جاتی ہے. مطلب کیا ہے؟ ہم کو روشنی سے مطلب ہے. ایسے ہی ہم کو ہدایت سے مطلب ہے، ہم کو ہدایت سے مطلب ہے. تو رب فرماتا ہے تمثیلات تم کیا دیکھتے ہو؟ میں تمثیلات تمہاری ہدایت کے لیے دے رہا ہوں. تمہیں ہدایت مل جائے تو کامیاب ہو جاؤ. ان اللہ لا یستحی ان یضرب
مثلا ماں بہودا یعنی اللہ نہیں شرماتا مچھر کی مثال دیتا سمجھے اس سے بھی بڑی بات ہو بیان کرتا ہے اس سے بھی بڑی بات ہو بیان کرتا ہے یہ اس کی شان ہے کفار گستاخی بتا رہے ہیں رب کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں رب کیا فرما رہا ہے یہ رب کی شان ہے جس کو تم رب کی بارگاہ میں گستاخی کر رہے ہو یہاں مثال دینا رب کی شان ہے وہ اپنی شان کے مطابق تمہاری ہدایت کے لیے مثالیں دیتا ہے اب جب مثالیں آ جاتی ہیں تو دو جماعتیں ہوں گی ایک جماعت اہل ایمان ایک جماعت کفار تو جو ایمان والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ جب ایسی باتیں ایمان والوں کے سامنے آتی ہیں تو ایمان والے کیا کہتے ہیں یہ آپ نے ہمارے رب کی طرف سے بات ہے چھوٹی مثال کی بات ہے بغیر مثال کی بات ہے یہ رب کی طرف سے یہ کس کی شان یہ کس کا انداز ہے ایمان والے رب کی طرف کفار کی ایک جماعت ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ جو کافر ہیں وہ لوگ کہتے ہیں یہ جانتے ہیں دیکھیے ایمان والے جانتے ہیں کافر کہتے ہیں فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ ایمان والے جانتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ کافر کہتے ہیں کافر کیا کہتے ہیں ایسی مثال دینے کا اللہ کو کیا مقصد ہے کیا چاہتا ہے یہ کون کہنے والے کافر اب کافروں میں اس زمانے کے کافر بھی مراد ہو جاتے ہیں اور اس زمانے میں بدعقیدہ لوگ بھی مراد ہو جاتے ہیں جی یہ اپنے مطلب کو نکال لیتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو یہ لوگ بدعقیدہ کیا کہتے ہیں کہ جھوٹ بھی ایک شے ہے اس پر بھی اللہ کو قدرت ہے معاذ اس کو بھی اس پر اللہ کو قدرت ہے وہ جھوٹ بول سکتا ہے مگر بولتا نہیں معاذ ایسی مرادیں نکالنا کس کا کام تھا کفار کا کام تھا اس زمانے میں کافر یہودی کرتے تھے اس زمانے میں ان کے چہرے بدعقیدہ لوگ کرتے ہیں یہ نام ہو تو میں بتا ہوں بہت سے نام ہوں گے یہ ایک نام ہو تو بتا دیا جائے کہ یہ فلاں نام والا ہے اہل سنت کو چھوڑ کر جتنی جماعتیں وہ سب اس میں شامل وہ سب اس لیے ہر جماعت کا نام لینے سے بہتر اہل سنت کی شان بیان کر دی جائے اس سے وابستہ رہیں گے تو ہر جماعت کی بدعقیدگی سے بچ جائے جب یہ بات معلوم ہوئی تو دیکھیے مثال بیان کرنے کا مقصد کیا ہے یہ لوگوں نے پوچھا تو مفسرین فرماتے ہیں معقول چیز کو محسوس کرنے کے لیے مثال دی جاتی ہے معقول چیز کو محسوس کرنے کے لیے مثال دی جاتی ہے یعنی بات بڑی گہری ہے جیسا کہ میں نے جانتے چمن گھونگھٹ اور میزر کی مثال جی ایسے کئی مثالیں آپ نکال سکتے ہیں میزر کہاں بولا جاتا ہے گھونگھٹ کہاں کہا جاتا ہے چمن کیسے حالانکہ چمن بھی وہی ہے گھونگھٹ بھی وہی ہے اور میزر بھی وہی ہے معنی کے اعتبار سے وہی ہے مگر
اسی لیے مثال دینے کے بارے میں کہتے معقول بات کو محسوس کرنے کے لیے کیا دی جاتی ہے؟ مثال. اور مثال بھی بڑی مضبوط، بڑی مدلل مثال ہے. بازار مثالیں نہیں دی جاتی. اللہ تعالیٰ نے مثالیں بھی دی ہیں تو اپنی شان کے مطابق. اللہ نے مثالیں بھی دی ہیں تو اپنی شان کے مطابق دیا تاکہ تم کو گہری بات کیا ہو جائے؟ سمجھ میں آ جائے. جب سمجھ میں بات آئے گی تو وہ ایمان بن جائے گی. جب ایمان بن جائے گی تو تمہاری نجات کا سامان ہو جائے گا. تو معقول بات کو محسوس کرنے کے لیے مثال کے ذریعے بات کو سمجھایا جاتا ہے. اور یاد رکھیے مثالوں کے ذریعے پھر بات درس قرآن بھی ہے. میں ادھر ادھر بیٹھ نہیں سکتا، سنبھل کے مجھے چلنا ہے اور آپ کو بھی سنبھل کر کے سننا ہے. تقریر میں ادھر ادھر ہو سکتے ہیں اس لیے کہ کوئی اس میں پکڑ نہیں ہوتی، مگر یہ درس ہے اسی کے انڈر میں رہ کر چلنا ہے. پہلے میں سمجھنا، پھر میں آپ کو سمجھنا، آپ کی سمجھ کے مطابق میں سمجھانا. ورنہ باتیں جو ہے بات ہو جائے گی، وقت جو ہے نکلتا چلا جائے گا. دیکھیے ایک ایسی بات جو دل قبول کرتا ہے، بہت گہری بات ہے، بہت گہری بات ہے، گاڑی بات ہے. پھر لفظ گہرا اور گاڑا، اس کو بھی سمجھے. یہ ہے گہرائی، یہ ہے گہرائی. سمجھے؟ گہرائی سے اور ڈیپ جانا، اس کو انگریزی میں آپ ڈیپ بولتے ہیں جی. ڈیپ جانا، گہرائی. اور ڈیپ سے ڈیپ جانے کو کہتے ہیں گہرائی. سمجھے؟ اب اسے بنگلور کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ گاڑی بات. اس کا کیا کہتے ہیں؟ گاڑی بات. یعنی گاڑی بات اس کو کہتے ہیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں. بات ہے اپنی جگہ، بات اپنی جگہ ہے، مگر وہ اتنی گاڑی ہو گئی کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا. باہر نکل کر پوچھا لوگوں نے کیسا رہا، بیان کیسا رہا، درس کیسا رہا، تو آپ نے کہا درس تو بہت اچھا رہا مگر گاڑی بات تھی، بڑی گہری باتیں وہ ہمارے سمجھ کے نہیں سمجھ سکتے. بابا ہم نہیں سمجھ سکتے، ہمارے سمجھ میں نہیں ہے. مولانا انہوں نے اپنے علم کی روشنی میں بیان کیا، ہماری سمجھ میں نہیں ہے. چونکہ قرآن علم والوں کے لیے، بے علموں کے لیے، جو علم رکھتے ہیں ان کے لیے، جو علم نہیں رکھتے ان کے لیے، اس زمانے کے لوگوں کے لیے، اس زمانے کے لوگوں کے لیے، قیامت تک کے آنے والوں کے لیے، سب کے لیے قرآن نازل ہوا ہے. اگر اس کو اللہ مثالوں سے نہ سمجھاتا، اللہ مثالوں سے نہ سمجھاتا، یہ عرب والوں کے لیے بھی آیا، یہ عجم والوں کے لیے بھی آیا، یہ ہندوستان والوں کے لیے بھی آیا، یہ افغانستان والوں کے لیے بھی آیا. اگر اللہ مثالیں دے کر نہ سمجھاتا تو عرب والے کو سمجھ لیتے، عجم والے کہا جاتے، غیر عرب کہا جاتا. تو ساری دنیا کے لوگوں کے لیے قرآن سے ہدایت کا جو راستہ ہے وہ سارے راستے بتانا ہے، سارے راستے بتانا ہے. نہیں سمجھ میں آتا تو گاڑی بات ہو گئی بولے تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی. آپ نے کہا درس تو بہت اچھا ہے مگر گاڑی گاڑی باتیں، گہری گہری باتیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تب وہ سمجھ میں آنے کے لیے کیا کرنا؟ مثال دیے تھے. تو پھر آپ نے کہا ارے بھائی اس گاڑی بات کو ایک آسان مثال دیے تھے نا، وہ سمجھ میں آئی. ہاں وہ ایک مثال سے کچھ بات سمجھ میں آئی. یعنی انسان کا ذہن ایسا ہے، انسان کا ذہن ایسا ہے کہ وہ علمی بات نہیں سمجھتا ہے
एग्जाम्पल कहते हैं, बतौर मिसाल, बतौर एग्जाम्पल ये बात है। बात समझ में आ गई? तो रब्बे कायनात कुरान को लोगों के दिलों में उतारना चाहता है, तो उतारने के लिए अल्लाह ने मिसालों को भी बयान किया है। सिर्फ अहकामात नहीं दिए, मिसालों को भी अल्लाह ताला ने दिया। उन मिसालों के जरिए तुम इस कुरान के मंशा को अपने दिलों में उतारो, ये मकसद था। जब ये बात मालूम हुई तो याद रखिए, जैसे कुरान एक बारिश के पानी की तरह, कुरान एक बारिश के पानी की तरह, काफिर के लिए जो कुरान है, मोमिन के लिए जो कुरान है, जैसा कि मैंने ऊपर बयान किया, अम्मल लदीना आमनू, समझे क्या कहा? वो अम्मल लदीना आमनू फयअलमून अन्नहु लक़ मिन रब्बी, ईमान वाले कहते हैं, जानते हो इस बात को, ये अपने रब के तरफ से। तो अब दो जमातें हो गई, ये ईमान वालों की और कुफ्फार। उसकी मिसाल मुफस्सिरीन देते हैं कि कुरान एक बारिश के पानी की तरह है। कुरान बारिश के पानी की तरह, फॉर एग्जाम्पल, ये पानी की तरह है। अब कैसे कैसे का सवाल? बारिश के पानी की तरह कैसे? बारिश के पानी से फायदा उठाने वाले भी हैं, बारिश के पानी से फायदा नहीं उठाने वाले भी हैं। कैसे? इसको मिसाल के जरिए दिया कि कुरान उस बारिश के पानी की तरह है जब वो किसी बंजर जमीन पर पड़ता है। बारिश के खतरे बंजर जमीन, जर्जर जमीन देख करके नहीं बच सकती। बारिश एक साथ, बारिश एक साथ। अब ये कहती कि ये बंजर जमीन है, वो ये नहीं कहती कि मैं जर्जर जमीन की तरफ आई, नहीं। बारिश क्या कहती है? बरस, उसका नाम बरसना। अब बारिश का पानी जब बरसता है, लेने वाली जमीन अगर बंजर, लेने वाली जमीन अगर बंजर है तो वहां कांटे पैदा होते हैं, वहां कांटे पैदा होते हैं। अगर वो जमीन बंजर है तो वहां क्या पैदा हो जाता है? फरमाया मुफस्सिरीन किराम ने कि कांटे वगैरह पैदा होते हैं जब जमीन उम्दा जरखेज होती है, तो वहां क्या पैदा होता है? गुलाब, चमेली, मोगरा, ये तमाम चीजें उम्दा जमीन पर पैदा होते हैं। कांटे फराटे बंजर जमीन, पथरीली जमीन पर होते हैं। तो कुरान की इस मिसाल को बयान करके मुफस्सिरीन फरमाते हैं, कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल हो रहा है, अगर काफिर पर पड़ता है तो कांटे पैदा होते हैं, मोमिन पर पड़ता है तो उसके अंदर ईमान के नाज पैदा। ये मिसाल। अब देखिए, मैं सिर्फ बारिश के पानी की बात लेकर चला जाता तो आप सुभान अल्लाह नहीं बोलते। जब बात मैंने मिसाल के जरिए से समझाई तो आपने सुभान अल्लाह किया, आपने अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया। तो कहने का मतलब ये कि अल्लाह ये चाहता है कि मेरी हर बात बंदों के दिलों में उतर जाए। जिनके दिल ईमान से खाली है उनको कुरान हिदायत नहीं देता, और जिनके दिल ईमान की दौलत से मालामाल है वहां अल्लाह ताला अपने कलाम के जरिए हिदायत। जी, जब ये बात मालूम हुई तो कौन बात आप ध्यान में रखिए, जितने बातिल अकायद की जमातें मौजूद हैं, मैं नाम नहीं लेता, आप समझ लें, आप समझ लें, जितने बातिल अकायद के ग्रुप बनाने मुसलमान काफिर ने बेकार कर दिया, वो तो गया खत्म, उसका कुछ न कुछ। अब जिनके कुरान
قرآن کہا جاتا ہے کس کی بات سنیں کس کی چھوڑیں. اب اس کو سمجھانے کے لیے وہی مثال کہا جائے گی کہ قرآن نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے. ان لوگوں کی زمین جو ہے وہ بنجر زمین ہے. اہل سنت کی جو زمین ہے وہ زرخیز زمین ہے. اہل سنت کی جو زمین ہے وہ زرخیز زمین ہے. مثال دیتا ہوں سنیے مثال آسان سمجھ. اللہ تعالیٰ نے ان کے ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کے سامنے دیکھا. یہ آیت قل انما انا بشر مثلکم. اے محبوب آپ فرما دیجیے میں تم جیسا ایک بشر. جی اب انہوں نے کیا کہا؟ ان کے پاس گئے آپ بیان سننے کے, ان کے ہاں درس سننے کے لیے چلے, تفسیر سننے کے لیے. تب کہتے ہیں دیکھو بھائی اللہ نے خود بیان کر دیا, اللہ نے خود بیان کر دیا کہ حضور کیا ہے, بشر ہے. قرآن کو آپ سن رہا ہے قرآن پر جو ہے آیت پڑھا آیت پڑھے بلکہ پارا بھی بولے, آیت کا نمبر بھی بولے, سطر بھی بولے. آپ سن کے چلے جب ہم غلاموں کے پاس ہم بزرگوں کے خدا کے پاس آیا, ہمارے بزرگوں کے نانے برطانیہ کے سطح میں جو نعمت ملی ہے اس نعمت کے رکھنے والوں کے پاس آئے تو اسی آیت کو آپ کو سمجھایا. دیکھو قرآن میں بے شک یہ آیت ہے مگر سب سے پہلے یہ دیکھو لفظ خل ہے. یہاں کیا ہے؟ لفظ خل ہے. نور کی بات آئی تو اللہ نے قد جاءکم کہا. نور کی بات آئی تو اللہ نے کیا کہا؟ قد جاءکم من اللہ نور کہا. جب بشر کی بات آئی تو اللہ نے کہا محبوب سے کہلوایا. کس سے کہلوایا؟ محبوب سے کہلوایا. کیوں کہلوایا؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس آیت کو کیوں نازل کیا گیا؟ تو بندوں میں سے دو طبقات ہوئے. ایک نے دیکھا کہ حضور کھاتے نہیں, پیتے نہیں, رات رات بھر سوتے نہیں, مہینے مہینے روزے رکھ لیتے ہیں, تو نہ کھانا نہ پینا نہ سونا یہ خدا کی شان ہے. تو لہذا لوگوں نے محمد کو خدا دے دیا. کبھی حضور کو لوگوں نے کھاتا ہوا دیکھا, پیتا ہوا دیکھا, سوتا ہوا دیکھا تو لوگوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے؟ مالی آدھا رسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ کیسا رسول ہے جو ہماری طرح کھاتا ہے, ہماری طرح بازاروں میں چلتا ہے. تو انہوں نے حضور کو آپ کی رسالت پر عیب کرایا. رسول کھانے والا کیسا, رسول چلنے والا کیسا نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کوئی حضور کو انسانوں نے شاید کر دیا, کسی نے حضور کو خدا بنایا. تو اللہ نے فرمایا اے محبوب ان دونوں کا جواب آپ دے دیجیے. جس کو میرے آقا نعمت ہمیشہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے, کسی کو دھوکا کہ وہ بشر ہیں, کسی کو دھوکا کہ وہ بشر ہیں, گما کسی کا کہ وہ ملک ہیں, نہیں محمد نہ عام محمد وجود کون و مقام. میرے آقا نعمت اکثر یہ شعر پڑھا کرتے. تو اب یہ پوری نماز بشر مثلکم کی جو آیت آئی ہے اس کے اندر ہی باطل جماعتوں کا رد کر دیا گیا. پہلے لفظ خود, لفظ خود کیا معنی اس کا ہے؟ وہ آپ کہہ دیجیے, میں آپ کو بشر میں نہیں کہتا, آپ کو دیجیے.
اس کے بعد کیا کہا؟ مثل کو. اب یہ مثل کو سمجھانے کے لیے پھر مثال لینی پڑے گی. ایک آدمی ہے جس کے ہاتھ بڑے مضبوط، سمجھے، ہاتھ ملائے تو درد شروع ہو جاتا ہے، لوہے کی طرح. کوئی آیا مجھ سے مصافحہ کیا تو اس نے باہر جا کر کہا شاہ صاحب کے ہاتھ سے میں مصافحہ کیا تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے ہاتھ جیسے دکھتے، اتنے نرم. کیا ہے؟ اتنے نرم ہے، پھول کی پکڑی کی طرح دکھتے ہیں، اتنے نرم ہے. تو کیا عورتوں کی طرح شاہ صاحب کے ہاتھ ملائم ہیں بولنے سے کہ شاہ صاحب اس زمرے سے اس زمرے میں چلے گئے؟ جی کیا اس مثال کے ذریعے شاہ صاحب اس زمرے میں سے نکل کر اس زمرے میں چلے گئے؟ نہیں گئے. تو پھر آپ نے کہا کیوں آپ ایسا؟ نہیں شاہ صاحب یہ میری مراد نہیں، آپ کے ہاتھ اتنے نرم و ملائم ہیں، سمجھے. کبھی کبھی کوئی کہہ دیتا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے ہمارے بڑے بزرگ لوگ تھے، ان کی زبان سے وہ اچھا بھی لگتا تھا. کبھی کہتے بزرگ لوگ ہمارے، کیا آپ کے ہاتھ ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے ہماری بیوی کا ہاتھ پکڑے جیسا دکھتا ہے. تو اس کا مطلب ادھر سے ادھر نہیں گئے. تو مثال یہ نرم ہاتھوں کو، نرم کو بتانے کے لیے کون سے ہاتھوں سے تشبیہ دی گئی؟ عورتوں کے ہاتھوں سے دی گئی. نرم ہاتھ بتانے کے لیے کس سے تشبیہ دی گئی؟ پھول کی پنکھڑیوں سے. تو نہ پھول کی پکڑی ہے نہ ہی عورتوں میں شامل ہے، بس اس کی نزاکت بتانے کے لیے مثال دی گئی. یہ مثال ایسی اس انداز سے دی گئی. تو یہ مراد ہے مثالیں اس طریقے سے دے کر بات کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے. تو اب قرآن کریم نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے آئے، جو لوگ ایمان لے آئے، ان لوگوں پر جب قرآن نازل ہوتا ہے، قرآن کی باتیں ان کے پاس آتی ہیں تو ان کے دلوں میں زرخیزی ایمان کی ہے. نرم ایمان کی وجہ سے ان کی زمین دل جو ہے نرم ہے. ان نرم دلوں میں جب قرآن کی آیتیں پڑھتی ہیں تو ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ان کے ایمان میں پختگی پیدا ہو جاتی ہے، مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے. اور جن کا ایمان کمزور، بدعقیدہ لوگ یہاں قرآن، بدعقیدہ لوگوں کے سامنے بھی قرآن ہے مگر کیسی مثال؟ بنجر زمین. کیسی مثال؟ بنجر زمین. اس زمین پر جب قرآن پڑھتا ہے تو کانٹے پیدا ہو جاتے ہیں. اور کانٹوں کا کام کیا ہے؟ چبا، انجیکشن دینا. جی کانٹے ہیں سنبھل کے چلو، کانٹے ہیں دامن کو سنبھالو، کانٹے ہیں ہاتھوں کو سنبھالو، سمجھے. اور تم اہل سنت وہ گلاب کا پھول ہے جو کانٹوں میں رہ کر چمکتا ہے. اہل سنت وہ جماعت ہے اطراف کانٹے ہی کانٹے ہیں. 72 کانٹوں میں یہ گلاب کھل رہا ہے اور ان کا رہنا بھی ضروری ہے. اگر یہ نہ ہو تو اہل سنت کھل کر سامنے نہیں آئے. بڑے پیارے انداز سے کسی شاعر نے کہا، اپنے طور پر شاعر کہتا ہے، تمنا آب روح کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آب روح کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں سے الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لیں. کانٹوں کو نکال کے پھینکنا نہیں، کانٹے رہیں پھر زندگی چلتی رہے. کانٹوں سے الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. نہیں یہ شان خودداری، نہیں یہ شان خودداری، چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں کر لے، کوئی زیب گلو کر لے، کوئی دستار میں کر لے، کوئی زیب گلو کر لے. چمن سے نکل
کی مہک پھیل جاتی ہے. تو اہل سنت گلاب کے پھول کی طرح ہے، ان کے اطراف بدعقیدگی کے کانٹے بچھے ہوئے ہیں، ان کانٹوں میں اہل سنت اپنی شان کو بتائے ہوئے جی رہا. یہ ہے مثال. جب یہ بات معلوم ہوئی، یاد رکھیے بارش ایک ہی ہے مگر لینے والی زمین پر نربھر کرتا ہے. میں نے لفظ ہندی استعمال کیا ہے، نربھر. سمجھے؟ اردو ہندی سے بھی بنی، فارسی بھی سے بنی، عربی سے بھی بنی. یہ لشکری زبان ہے. کون سی زبان؟ اردو. جب یہ بات معلوم ہوئی، یاد رکھیے مفسرین فرماتے ہیں انسان کے سامنے دلائل، پروف، ثبوت یہ پیش کریں، اور جب وہ ضدی ہو جاتا ہے، دلائل کو نہیں سمجھتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ ضدی ہو کر اس میں وہم و شکوک پیدا کر دیتا ہے. تو مفسرین اس آیت کی روشنی میں فرماتے ہیں ہدایت نہ دلیل سے ملے گی، نہ بیان سے ملے گی، نہ تحریر سے ملے گی. ہدایت اللہ کے فضل سے ملتی ہے. ہدایت کس سے ملتی ہے؟ اللہ کے فضل سے ملی. ہم نمازی ہو گئے تو سمجھنا یہ میرے رب کا فضل ہے. ہم اہل سنت ہو گئے یہ ماننا کہ اللہ کا فضل ہے. ہم کسی بزرگ سے وابستہ ہو گئے یہ مان لینا کہ اللہ کا فضل ہے. ہدایت کس بات پر ہے؟ اللہ کے فضل پر ہے. خدا کا فضل ہے تو ہدایت ہے. خدا کا اگر فضل نہ ہو لاکھ آدمی بیان سن لے اثر نہیں کرتا. ایک مثال پھر میں آپ کو دیتا ہوں. اللہ مثالیں دیتا ہے. میں نے بھی بتایا کہ اسپیکر وہی کامیاب ہے جو تمثیلات کے ذریعے. یہ دیکھیے جب ہدایت کی بات اندر اترتی ہے تو بے ساختہ زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ بے ساختہ نکل رہا ہے. میں نے آپ سے نہیں کہا سبحان اللہ کہیے، میں نے نہیں کہا آپ کو کہ میری بیان. ہمارے بعض مقررین کی عادت ہے، یہ مجھے اچھی بھی نہیں لگتی. ایک جملہ بولے کہیے سبحان اللہ، گویا پوری تقریر میں سے پوری تقریر سبحان اللہ میں نکل جاتی ہے، اور پاؤ تقریر جو ہے وہ خود ستائی میں گزر جاتی ہے. اور ٹائم پاس ہو گیا. فجر کی اذان کے قریب جلسہ ختم ہوتا ہے، لوگ جا کے سو جاتے ہیں، مولانا بھی سو جاتے ہیں. فجر کی نماز میں پھر حضرت غائب رہتے ہیں، رات بھر بیان کرتے ہیں. ایسی بات ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں ایک ایسا تیر پھینکو جو جگر کے پار ہو جائے. ایک ایسا تیر پھینکو جو جگر کے پار ہو جائے. ایک ایسا جملہ پھینکو، ایک ایسا لفظ پھینکو جو دل میں اتر جائے اور زبان سے سبحان اللہ بے ساختہ نکلے. اب اس پر میں مثال دے رہا تھا پھر آپ کے ساتھ. یہ دیکھیے اہل سنت کے مجمع میں سبحان اللہ کی آواز نکلتی ہے. الحمدللہ کیا بات فرمایا ماشاء اللہ، یہ نکلتا ہے. ان لوگوں کے بیانات کی محفل میں بھی کبھی گئے ہوں تو یاد کر لیں، یا کبھی تماشے کے طور پر بھی چلے جائیں تو گونگوں کی طرح بیٹھتے ہیں، بہروں کی طرح بیٹھتے ہیں. سمجھے؟ گونگے گونگے بولے تو بنگلور میں نہیں سمجھنا، مکے. تو آپ کو سمجھنے کے لیے میں لفظ مکہ، اب یہ مکے جو ہیں آپ کے ہاں اور ہمارے ہاں مکے ہیں. اب اگر یہ لے جا کر یو پی میں بولیں گے مکے تو لگائیں. یہاں مکے سے مراد گونگا. سمجھے؟ یو پی بہار میں جا کر مکے والے تو لگائے کرتے. تو دیکھیے ایک جگہ ایک ہی لفظ اس جگہ آتا ہے تو یہ معنی میں آ جاتا ہے، اس جگہ جاتا ہے تو وہ معنی میں آ جاتا ہے. تو رب نے فرمایا قرآن سب جگہ جاتا ہے، اس لیے جو جہاں سے قرآن سے فائد پانا چاہتا ہے اس کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی. اس کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی. تو قرآن پاک کے ذریعے
ہدایت ملے تو ہدایت کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، دلائل سے، براہین سے۔ حضور نے کئی دلائل دے دیے، کئی براہین دے دیے۔ ابو جہل لعین کو آپ نے آنکھوں دیکھی بات بتا دی، کنکریاں لے کر آیا، مٹھی بند ہے۔ اگر آپ خدا کے سچے پیغمبر ہیں تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا؟ آپ نے کیا پیارا جواب دیا، فرمایا میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا وہ بتائے جو تیری مٹھی میں ہے کہ میں کون ہوں؟ اس نے اس کے بجائے اس کو پسند کیا۔ ارے میری مٹھی میں جو ہے وہ تو بات نہیں کرنے والے، اس کو معلوم ہے، تو یہ سمجھا کہ ان کو معلوم نہیں ہے، یہ سمجھ کر کے اچھی بات ہے میری مٹھی میں جو ہے وہ بتا دے کہ آپ کون ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اپنا ہاتھ کان کے پاس لے گیا، کان کے پاس لے گیا تو آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ کنکریوں نے کیا کر لیا؟ کلمہ پڑھ لیا، اس کے وہ ہوش باختہ ہو گیا، وہ ہوش باختہ ہو گیا۔ یہ علمی دنیا کی، مدرسوں کی دنیا کی بات، ہوش باختہ ہو گیا۔ اب اسے ہوش باختہ کا لفظ اگر میں استعمال کر دوں تو کیا سب کو ہوش باختہ سمجھنا؟ تب ایسے کے لیے کیا بولنا پڑے گا؟ اس کے ہوش اڑ گئے۔ ہوش باختہ ہونے کا مطلب کیا؟ اس کے ہوش اڑ گئے۔ اب یہ سمجھ میں آ گیا؟ اس کی عقل معوق ہو گئی۔ اب اس نے غصے میں آ کر کیا کیا؟ کنکریاں پھینکا، منہ پر نہیں، دائیں نہیں، بائیں نہیں، دور میں نہیں، حضور کے قدموں پہ پھینکا، اور پھینک کر بظاہر اس نے غصے میں پھینکا ہے۔ محققین بڑی پیاری بات یہاں سے فرماتے ہیں کہ وہاں پھینکنے کا اس کا خیال وہاں پھینکنے کی طرف جو ہو گیا، اس کو خود معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں پھینک رہا ہوں، مگر اصل جگہ پھینک دیا۔ فرماتے ہیں نبی کا نام جس کی زبان سے آ جائے اس کا ٹھکانہ مصطفیٰ کے قدموں میں۔ کلمہ پڑھنے والا ادھر ادھر جا نہیں سکتا، اس کا ٹھہراؤ، اس کا سکون کہاں ہے؟ پھر ایک مثال لیجیے، بڑی پیاری مثال ہے کہ مچھلی کو سکون ملتا ہے پانی میں، آدمی کو سکون ملتا ہے خشکی میں، زمین پر۔ مچھلی کو اگر آپ خالین پہ لا کے ڈال دیں گے تو کیا کرتی ہے؟ تڑپتی ہے۔ تڑپ کے کیا بتاتی ہے؟ میرا یہ مقام نہیں ہے، بادشاہ کے قالین میرا مقام نہیں ہے، میرا مقام پانی ہے۔ انسان پانی میں جاتا ہے، تڑپتا ہے، ہاتھ بھی مارتا ہے، پیر بھی مارتا ہے، بہت بڑا تیراک کہتا ہے اپنے آپ کو، مگر جلدی پانی کے باہر آنا چاہتا ہے۔ منزل پر آنے کے لیے پیچھے سے پیر مار رہا ہے، سامنے سے ہاتھ مار رہا ہے، مقام منزل پر پہنچنے کے لیے۔ تو انسان کو زمین پر رہنے میں اطمینان ہے، مچھلی کو پانی میں رہنے میں اطمینان ہے، ایسے غلام مصطفیٰ کو نبی کے قدموں میں رہنے میں اطمینان۔ آج مسلمان پریشان کیوں ہے؟ آج مسلمان پریشان کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے مقام مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، ہم نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، ہم نے خضوع میں میمنت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے پریشانیاں ہیں۔ آج بھی اگر ہم پلٹ جائیں، آج بھی ہم یو ٹرن لے لیں اور جس مقام سے ہم گزرے تھے اس مقام پر پہنچ جائیں، تو آج بھی دنیا ہماری ٹھوکر میں آنے کے لیے تیار ہے۔ بس پلٹ دے کی پلٹ دے دل کو، اپنے دل پلٹنے ہی کو کہتے ہیں۔ میرے آقا نعمت فرماتے پلٹ دے دل کو، اپنے دل پلٹنے ہی کو کہتے ہیں۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو اپنی بات کو آخر مرحلے میں لے آتا ہوں۔ دیکھیے، واز تقریر نصیحت ایک اچھی چیز ہے، واز تقریر نصیحت ایک اچھی چیز ہے۔ قرآن کریم نے اس کو فرمایا، ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین،
بیان کرو، بے شک بیان مومنوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں مفسرین فرماتے ہیں کہ بے ایمان، بد عقیدہ، گمراہ لاکھ آپ واعظ و نصیحت کریں اس پر کچھ اثر ہونے والا نہیں۔ سمجھے؟ بزرگوں کے حلقے میں لائیے، بزرگوں کے بیان میں لائیے، اہل سنت کے علماء کے بیان میں لائیے، پکڑ کے کسی کو اپنے دوست کو لا کر بڑے غور سے دیکھتا ہے، بیٹھے گا بھی نہیں اطمینان سے، اب دوست کے ساتھ آیا مجبور ہے، ہاؤس دھڑکا شروع ہو جاتا ہے، باہر نکلتا ہے، دوست نے پوچھا کیسا لگا، کیا آپ بولیں گے؟ ارے بھائی 1.5 گھنٹہ بیٹھے، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے بیٹھے، کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ ہم کو نبی کی بات بولتے ہیں تو ہماری زبان سے سبحان اللہ نکلتا ہے، غوث کی بات بولتے ہیں تو ہماری زبان سے سبحان اللہ نکلتا ہے۔ اب ان کی زبان سے غوث کا نام سننے کے بعد نہ سبحان اللہ نہیں نکلتا، حضور کی تعریف سننے کے بعد ان کی زبان سے سبحان اللہ نہیں نکلتا۔ اب ان کے ہاتھ کا اسپیشل بیان ہے، اے لوگوں نماز پڑھو، جنت تمہارے لیے رکھی گئی ہے۔ وہ جنت میں ایسی حوریں ہیں جن کے سینے اناروں کی طرح ہیں، جی جن کے سینے اناروں کی طرح ہیں، ایسا لباس ان کا ہے کہ 70 لباس پہننے کے باوجود بھی چھپتا نہیں اندر کا مسئلہ۔ یہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لکھا یہ نام ہمارا جنت لینے کے۔ تو دیکھیے ان کو اس سے مطلب ہے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ، تجھ کو اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تجھ کو اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اب دیکھیے رسول اللہ کی بولتے سبحان اللہ نکل گئے، غوث کا نام لیتے ہی سبحان اللہ، خواجہ کا نام لیتے ہی سبحان اللہ نکل گئے۔ جو جدھر کا ہے وہ ادھر کو جاتا ہے، یہاں بھی آنا نہ ہونا وہاں بھی آنا ہونا، یہ مصیبت دیکھو کیا مصیبت ہے۔ ارے بابا ادھر کے انعام تیرے جو تھے کھو گیا، ختم قصہ، کہانی ختم ہو گئی۔ 70 سال 80 سال کے بعد پھر کیا انار کی طرف جاتا ہے؟ 80-85 سال تک ایڈجسٹ کر لیتا ہے، اس کے بعد کیا انار سامنے آ تو نہیں کھاتا، طبیعت خراب ہو جاتی۔ میری مراد انار کیا ہے وہ سمجھنے والے سمجھے، ہر ایک کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ان منزلوں سے گزر چکے ہیں وہ گزر چکے ہیں، ہاں اب جو گزر رہے ہیں ان پر جو گزر رہی ہے وہ ان کو معلوم ہے۔ اب جنت کی حور بھی یہی انار بن کر کے آ رہی ہے، جبکہ کہا گیا کہ وہاں ان کو کسی چیز کی حاجت نہیں رہتی ہے، سمجھے؟ خیر جنت کا بیان تو گزشتہ سن لیا، پھر میں کہاں لے جاؤں جنت کی طرف۔ اب ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ واز جو ہے اچھے لوگوں کے لیے اثر کرتا ہے، یعنی جن کے پاس ایمان ہے ان کے دلوں میں اس بات کا اثر ہوتا ہے۔ پھر آخر بات پہ آ کر قرآن فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ سمجھے؟ قرآن فرماتا ہے اس سے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے۔ کس سے؟ خاموش ہو گیا، اس سے، قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سے لوگ ہدایت بھی پا گئے۔ اب گمراہ کون ہو گئے؟ وما یضل بہ الا الفاسقین، گمراہ نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو فاسق ہیں۔ فسق جو ہے، فسق فی العقیدہ بھی ہے، فسق فی العمل بھی ہے۔ عقیدے میں بھی فسق ہوتا ہے اور عمل میں بھی فسق ہوتا ہے۔ عمل کا جو فسق ہوتا ہے اس میں گناہ
کی وجہ سے سزا ہو جاتی ہے، سزا ہونے کے بعد جنت کو آ جاتا ہے فسق عمل کرنے والا۔ فسق عقیدہ جو ہوتا ہے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کس کو گمراہ کر رہا ہے؟ جو لوگ بدعقیدہ ہیں، ان سے بدعقیدہ لوگوں نے قرآن سے گمراہی لی، اور ایمان والوں نے قرآن سے کیا نہیں لیا؟ ہدایت لی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں قرآن تو پیش ہو گیا مگر اس کی دو نظریں ہیں، ایک نظر قبولیت کی ہے، ایک نظر انکار کی۔ تو قبولیت کی جو نظر رکھتے ہیں وہ اہل ایمان، قبولیت کی جو نظر رکھ کر قرآن کو دیکھتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ ایمان والے ہیں۔ اور جن کے پاس قبولیت کی نظر نے انکار کی ہے، اعتراض کی نظر ہے، وہ قرآن پاک میں اعتراض کرتے ہیں۔ تو آج بھی لوگ مختلف زبانوں میں ترجمہ کر کے غیروں کو دینا چاہتے ہیں، غیروں کو دینا چاہتے ہیں۔ پڑھو قرآن کیا ہے، پڑھو قرآن کیا ہے، پڑھو۔ قرآن سب کو دینے کی چیز نہیں ہے۔ ایمان لا پہلے، بعد قرآن لے، پہلے ایمان لا بعد میں قرآن لے۔ تو بے ایمانوں کو سب قرآن دیتے ہیں تو اس میں سے اپنے طرف سے کچھ باتیں نکال کر کہتے تمہارے قرآن میں ہی ایسا ہے، تمہارے رب نے ہی ایسا کہا ہے، معاذ اللہ۔ اس لیے قرآن پڑھنے سے پہلے ہدایت یافتہ ہونا، ایمان یافتہ ہونا ضروری ہے، اور قرآن ایمان والوں ہی بھی کیا کرتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے۔ اور جن کا ایمان تذبذب میں آ جاتا ہے، نفاق میں جو لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کے لیے قرآن ہدایت نہیں دیتا۔ یہ بارش کی مثال ہے، یہ بنجر زمین پر کانٹے ہی پیدا کرتا ہے اور زرخیز زمین پر گلاب اور چمن